أشرف الأعراب والأعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله 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 محمد. رجب بعثت نبوی کے 10ویں سال ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے رحلت فرما گئے، اور پھر اسی سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا طویل سفر طے کیا وہ بھی اپنے رب سے جا ملی. دعوت کے لیے ان دونوں کی بہت قربانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے 2 مشکل اور سخت آزمائشیں آئیں. قریش نے ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن وہاں بھی لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا. آپ کی تسلی اور دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کرایا. معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا. دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت بھی کرائی. یہ سب اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نا امید نہ ہو جائیں. آپ حج کے موسم میں اور اس کے علاوہ بھی سرداروں اور عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. قریش نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیا تم میں کوئی نوجوان ہے جو اسے قبول کرے اور پھر اپنے قبیلے میں اس کی دعوت کو عام کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے کہ اس موسم میں ہر طرف سے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ دعوت توحید مختلف قبائل تک پہنچ جائے. اس وقت قریش کی اذیتوں کا اندازہ نہیں تھا. ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اسی طرح ابو جہل یہ بھی اس دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے کرتے اور لوگوں سے کہتے ان پر جادو ہے، اور ہر طرح سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے. لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے کہ جو آدمی اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے اور ہمیں کس طرح کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. بعض اوقات تو جسمانی اذیت بھی دیتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنا اور مٹی وغیرہ پھینکنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں ان لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے. یہ اس وجہ سے تاکہ قریش لوگ انہیں گمراہ نہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ اکرام ہوتے تاکہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں اکیلے ہیں اور عظمت والے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف قبائل سے ملاقات کرتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسے قبائل کا انتخاب کیا جائے جن کا مقام و مرتبہ ہو
اور انہیں جنگی تجربہ بھی حاصل ہو تاکہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے لیے قربانی بھی دے سکیں اور اسلام کی نشر و اشاعت بھی کر سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر مینا ہے۔ جب حجاج اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو یہاں ہر ایک قوم اور قبیلے کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جہاں وہ خیمہ لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایام حج گزر جائیں۔ ایام حج سے پہلے قریش مشورہ کرتے تھے کہ اس دعوت کو کس طرح سے روکا جائے تاکہ یہ لوگ اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط باتیں کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے جاتے تو ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ پیچھے پیچھے چلتے اور کہتے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرو اور یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کی باتوں پر یقین نہ کیا اور آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ان قبائل کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ جس قبیلہ کے پاس سب سے پہلے گئے وہ بنو عامر کا تھا۔ یہ قبیلہ سیاسی اور دفاعی طور پر قوت والا تھا۔ یہ قبیلہ بھی بنو خزاعہ اور قریش کی طرح تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس قبیلے کے بنو ثقیف کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے اور ثقیف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور ان کی آپس کی دشمنی کو ختم کیا جائے۔ بنو عامر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا پرجوش استقبال کرتے تھے۔ ان کا سردار بحیرہ بن فراس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی اور اسے اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تو اس نے حمایت کرنے کا یقین دلایا، لیکن ایک شرط لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرداری ہمارے قبیلے میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین اسلام ہے، اس میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ جو دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو اختیار کرتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ان کی دعوت بے حد متاثر ثابت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اپنے قبیلے واپس لوٹے۔ وہاں انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی تو وہ شخص بوڑھا ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی تو افسوس کیا اور کہا، تم لوگوں کے پاس بہترین موقع تھا، تم اس کی حمایت کرنے کا اعلان کرتے۔ وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے اور بنو اسماعیل سے ہے، وہ شخص کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خاص طور پر دعوت کا کام کرتے تھے اور مینا میں جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے اور اللہ کا کلام پڑھ کر انہیں سناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے ایک قبیلہ کے لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنو شیبان ابن ثعلبہ کے لوگ ہیں، آج کل کے عراق سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا، یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ سردار ہیں۔ ان سے ان کی جنگی حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 100 جنگجو ہیں، اور ساتھ کہا کہ ہم لوگ جنگ میں غضبناک ہو جاتے ہیں، دشمن پر حملہ کرتے ہوئے ان پر رحم نہیں کرتے، جنگ کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے ہیں اور تلواروں کو اپنی عورتوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ حضرات کو قریشی گمان کیا اور ان سے پوچھا تو جواباً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مکہ میں ایک نوجوان نے اعلان نبوت کیا، یہ وہی آدمی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد اس کا بندہ اور رسول ہوں، اور میری حمایت کرو، کیونکہ قریش نے میری مخالفت کی ہے۔ قبیلے میں سے ایک شخص جس کا نام مفروغ تھا کہنے لگا، بہت اچھا، اس کے علاوہ آپ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی یہ آیت تلاوت کی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے، آؤ اس چیز کی طرف جس کو آپ کے لیے حرام کر دیا ہے تمہارے رب نے، میں اس کو آپ لوگوں کے لیے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
اور تم بری چیزوں کے قریب مت جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم کسی کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے جس کی رب نے تاکید کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفروق نے کہا اللہ کی قسم، اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ دین تو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے، جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے وہ سراسر غلطی پر ہیں اور ہمیشہ کے نقصان پر ہیں، مگر یہ حانی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان کی رائے ہماری رائے ہے۔ حانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے بھی مشورہ ضروری ہے، لہٰذا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد ان کے جنگی وزیر مسنہ بن حارثہ نے کہا ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک فارس کے بادشاہ کسریٰ کا ڈر ہے کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ فتنہ و فساد نہ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، اور دوسرا عرب کے سرداروں کا خوف ہے، ہم کسریٰ کے ساتھ بدعہدی نہیں کر سکتے اور نہ ہی فتنہ و فساد کرنے والوں کو اپنے اندر رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اگر آپ عرب کے مقابلے میں حمایت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصہ قبول کریں اور کچھ حصے سے انکار کریں۔ اس طرح یہ لوگ 20 سال بعد ایمان لائے اور فارس پر غالب ہوئے۔ مسنہ بن حارثہ جس نے فارس سے عہد کیا ہوا تھا اسے توڑ دیا۔ ان لوگوں کا ایمان فولاد جیسا مضبوط تھا، یہی مسنہ بعد میں اسلامی فتوحات کا باعث بنے۔ اسلام کے بعد ان لوگوں میں اتنی تبدیلی آئی کہ دشمن لوگ ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے، فارس پر حملہ کر کے فارس کو اپنے تابع کیا۔ بعثت نبوی کے 11ویں سال حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ اسی جگہ پر آئے۔ مینا کے مقام پر مختلف قبائل خیمہ زن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے، لوگوں کو سلام کیا اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خزرجی ہیں، ہم یثرب سے آئے ہیں، یہ مدینہ کا پرانا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے اہل یہود کے ساتھ عہد و پیمان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ وہی یہ بھی ہیں جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی آخری نبی ہوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے چلو ان سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ یہ لوگ خزرجی تھے، فوراً اسلام قبول کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ میں ہمارے لیے مشکلات ہیں، خزرج اور اوس کے درمیان جنگ رہی ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو خزرجی لوگ قبول نہیں کریں گے، ہم اگلے سال دانشمند آدمیوں کو یہاں لے کر آئیں گے اور یہاں آپ انہیں اسلام کی دعوت دیجیے گا، وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو پھر آپ وہاں تشریف لائیے گا، اللہ رب العزت آپ کی بدولت انہیں بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور یہ 6 نوجوان واپس مدینہ پلٹے اور اپنے قوم و قبیلے کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ در قبایل و منطقه خود اس کے اگلے سال خزرج کے 10 جوان اور اوس کے 2 شخص یعنی 12 اشخاص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے ہاتھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے جو یہاں پر ہوئی تھی۔ مدینہ کے مسلمان اس جگہ بیٹھ کر اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ ان میں اسعد بن زرارہ بھی تھے، وہ مصعب کو مکہ سے لے کر آئے تھے اور وہ ان مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ جو کہ بنو عبد الاشحل کے سرداروں میں سے تھے ان کو دور سے دیکھا، چونکہ سعد بن معاذ اور اسعد بن زرارہ خالزاد بھائی تھے، تو انہوں نے اپنے دوست اسید سے کہا کہ یہ یعنی سعد میرے خالہ کے بیٹے ہیں، یہ آ کے ہمارے بچوں کو خراب کرتا ہے، تم جا کے ان کو باہر نکال دو۔ اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ اٹھا کے یہاں ان کے پاس غصے میں آئے۔ اسد بن ابی زرارہ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے مصعب سے کہا اے مصعب اگر وہ ایمان لائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔
اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ عبد الاشحل اور یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک اسیرم تھے جو بعد میں غزوہ احد میں شہید ہو گیا اور وہ بلا عمل جنت میں داخل ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں اسلام کی مقبولیت کے بہت ہی زیادہ اسباب تھے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان سال ہا سال دشمنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے درمیان جنگ رہتی تھی۔ اس جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کے سرداروں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ مکہ میں اسلام کے خلاف جو لوگ تھے وہ قتل ہو جائیں اور اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مدینہ میں مکہ اور طائف کی طرح متعصب لوگ نہیں تھے کہ اسلام کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے، کیونکہ ان کے جانشین لوگ سعد بن ابی معاذ، سعد بن ابی عبادہ، سعد بن ابی زرارہ کی طرح اچھے لوگ بھی تھے، سعد بن ابی زرارہ کی طرح اچھے لوگ بھی تھے، اسعد بن زرارہ کی طرح اچھے لوگ بھی تھے۔ دوسری طرف مدینہ میں ایک اور سبب بھی تھا جو دین اسلام کی مقبولیت کا سبب بنتا تھا، وہ یہودی لوگ تھے جن کا آسمانی کتابوں پر ایمان تھا۔ ان کو یہ امید تھی کہ اب جو نبی آئے گا وہ بھی ہم میں سے ہی ہوگا، اس لیے ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں علم تھا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بیچ کر دین اسلام کا پیغام بھی پھیلا دیا تھا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله